الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم. تراویح میں جو آخری پارہ پڑھا گیا عامہ پارہ، اس میں ایک سورت ہے سورۃ الفجر، اس کی یہ کچھ آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، فرشتے بھی صف در صف موجود ہوں گے اور جہنم بھی اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے لائی جائے گی اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. اس وقت جو کافر ہوگا یا نافرمان ہوگا، جس نے اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری سے غافل رہا ہوگا، وہ اس وقت کو اور ان حالات کو دیکھ کر افسوس کے ساتھ یہ تمنا کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیتا، دنیا کی زندگی میں آخرت کے واسطے کچھ بھیج دیتا، دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کر دیتا. لیکن اس وقت اس تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس وقت یہ تمنا اور آرزو ہی ہوگی، اس پر آدمی عمل نہ کر سکے گا، اور وہ جو دنیا کی زندگی اور قیمتی لمحات گزر چکے ان کو واپس نہیں لوٹا سکے گا اور دنیا میں واپس نہ جا سکے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، ایک مہلت دی ہے. جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز لوٹ کر نہیں آ سکتی. عربی کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے کہ لیت الشباب یعود، جب جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اس وقت آدمی صرف تمنا ہی کرتا ہے کہ کاش جوانی لوٹ آئے، لیکن جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی. اللہ نے ایک وقت دیا تھا اور ایک مہلت دی تھی، وہ زمانہ گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، تو اب دوبارہ جوانی لوٹ کر نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں کہ آدمی کر سکتا ہے، اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، لیکن اگر وہ وقت گزر گیا اور وہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر آخرت میں سوائے حسرت کے، افسوس کے، آرزو اور تمنائیں کرنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ آرزوئیں اور وہ تمنائیں جو کل قیامت کے دن کافر اور نافرمان کریں گے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کو خود ہی بیان کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت میں لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ہم یوں کر لیتے، کاش یہ کر لیتے. اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا. تمہیں ابھی دنیا کی زندگی میں باخبر کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جو کام آخرت سنوارنے کے ہیں ان کو ابھی دنیا کی زندگی میں اختیار کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن تم بھی ان لوگوں کی طرح آرزوئیں اور تمنائیں کرنے سے محفوظ ہو جاؤ. انہی آرزو اور تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ اس وقت آدمی قیامت کے حالات کو اور قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، جب کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہوگا، آخرت کی تیاری نہ کی ہوگی، تو اس وقت وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. قرآن کریم میں اور دوسرے مقامات پر بھی اسی قسم کی تمناؤں کا اظہار کیا گیا. عامہ پارہ جو ہے اس کی پہلی سورت سورہ نبا، اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک قول نقل کیا، اور اس کا پس منظر یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ایک چٹیل میدان کر دیں گے، کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہوگی. یہ سارے پہاڑ، یہ درخت، یہ سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، زمین کی سطح بالکل ایک کر دی جائے گی. اس وقت میں اللہ تمام انسانوں کو، جنات کو اور جتنے بھی جاندار ہیں سب کو حاضر کریں گے
اس وقت انسان اور جنات کے علاوہ جتنے جاندار ہیں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسی وقت بدلہ دلوائیں گے. اور جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ اس بکری کو بے سینگ والی بکری کو بھی بدلہ دلوائیں گے. جانوروں کے درمیان یہ چھوٹا سا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد ان تمام جانوروں سے کہا جائے گا، جانداروں سے کہا جائے گا کہ اب تم مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. تو اس وقت وہ کافر جنہوں نے دنیا کے اندر کفر و شرک والی زندگی گزاری، دنیا کے اندر نافرمانی والی زندگی گزاری، ان لوگوں کو یہ دیکھ کر آرزو ہوگی، حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتے، تو آگے کے جو معاملات ہیں، آگے کا جو حساب ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا یا کچھ وقت کے لیے جہنم میں جانا، یہ ساری صورت ان کے سامنے ہوگی. تو اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے اور کافر یہ کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا جیسے یہ جانور مٹی ہو گئے. اب ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور انہیں جہنم کی آگ میں نہیں جلنا اور آخرت کی ہولناکیوں کا سامنا نہیں کرنا. تو کاش میں بھی جانور ہوتا اور میں بھی مٹی ہو جاتا. آج جو یہ حکم ہوا کہ سب مٹی ہو جائیں تو میرا معاملہ بھی ابھی ختم ہو جاتا. اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا، کافر یہ تمنا کرے گا، لیکن اس وقت کی تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ جو وقت تھا آخرت بنانے کا، سنوارنے کا، اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا، اس مہلت کو ضائع کر دیا. ایسے ہی 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ، اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو تمنائیں جو ہے ان کا ذکر کیا. اور وہ لوگ کہ جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب وہ حسرت کریں گے. قرآن کریم نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. آج یہ جو حسرت ہے اور شرمندگی ہے، ندامت ہے، اس کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا. کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، مجھے حساب کتاب کا پتہ نہ ہوتا. پھر اگلی تمنا کرے گا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا کے اندر جو موت آئی تھی بس اسی سے فیصلہ ہو جاتا اور پھر دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا اور یہ سارے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا نہ پڑتا. کاش دنیا میں آنے والی موت ہی ہمیشہ کے لیے کام تمام کر دیتی، تو آج کی اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. دنیا میں جو مال و دولت تھا وہ بھی کام نہ آ سکا، دنیا میں وجاہت تھی، عہدہ مرتبہ تھا، وہ بھی کام نہ آ سکا. اب تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوگا کہ اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دو. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت آدمی تمنا کرے گا، لیکن اس وقت کی تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ مہلت کا زمانہ جا چکا، تیاری کا زمانہ جا چکا. اس مہلت کے زمانے کو اس نے ضائع کر دیا، گنوا دیا، غفلت کے اندر گزارا. اب یہ تمنائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. 19ویں پارے کے اندر پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو تمناؤں کو ذکر فرمایا اور اس کا پس منظر بھی ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا، عقبہ ابن ابی معیط. یہ کافروں کا بڑا سردار تھا، غزوہ بدر میں مارا گیا. اس کی ایک اچھی عادت تھی، وہ یہ کہ جب بھی یہ سفر سے واپس آتا تو جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے اور شرفاء تھے ان کو یہ دعوت دیا کرتا تھا، ان سے ملاقات کیا کرتا تھا، کھانے کا اہتمام کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ سفر سے واپس آیا تو اس نے جس طرح اور دیگر حضرات کو بلایا، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب کھانا سامنے رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمائش کی. آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم کلمہ نہ پڑھ لو اور اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ. اب اس کی عزت کا مسئلہ تھا کہ مہمان جو ہے وہ کھانے سے انکار کر دے، جس کو بہت ہی معیوب شمار کیا جاتا تھا. اب وہ پریشان ہوا. تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یہ دعوت ختم ہو گئی. اس دعوت سے فارغ ہونے کے بعد عقبہ ابن ابی معیط کا ایک دوست تھا، ابی بن خلف. یہ اس کا بڑا گہرا دوست تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا
تو اس نے اس کو غیرت دلائی، آر دلائی۔ وہ دوست کہنے لگا کہ بس میں کیا کرتا، مجبور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا تو میں نے اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن وہ دوست نہ مانا اور اس نے اس کو آر دلائی، غیرت دلائی، اور اس سے کہا کہ میں تیری بات کو اس وقت تک نہ مانوں گا جب تک کہ نعوذ باللہ تو اس شخص کے منہ پہ جا کے تھوک نہ دے۔ اور اس نالائق نے اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے کے لیے یہ کام بھی کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی گستاخی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دونوں کو برباد کیا اور آخرت میں بھی ان کی بربادی۔ دنیا میں دونوں برباد ہوئے، غزوہ بدر کے اندر دونوں کے دونوں مارے گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بربادی۔ یہ جو عقبہ ابن ابی معیط ہے، اس کی یہ بات اور تمنا جو ہے وہ نقل کی گئی قرآن کریم میں کہ اب یہ قیامت کے دن جب قیامت کا عذاب دیکھے گا اور قیامت کی ہولناکیاں اور وہاں کی سزائیں دیکھے گا تو اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کر لیتا، اسلام کو قبول کر لیتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ میں نے فلاں کو، ابی بن خلف کو اپنا دوست بنایا، گہرا دوست بنایا، اور پھر اس کی دوستی میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر میں نے اتنا بڑا جو ہے وہ جرم کیا جس کی وجہ سے میری دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ تو اس وقت یہ دو تمنائیں کرے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دنیا کے اندر آدمی دوست بناتا ہے، دوست بناتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس دوست کو دوست تو بنا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو دین ہے، اس کا جو مذہب ہے، اس کے جو گمراہ قسم کے عقائد نظریات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کا شکار ہو جاؤں۔ ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر آدمی دوستیاں اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو دوست بناتا ہے، حالانکہ شریعت کی اس بارے میں ہمیں واضح تعلیم دی گئی، ہدایت دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو دوست بنانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوست بناتے ہوئے دیکھ لے، اس لیے کہ المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے طریقے اور مذہب پر ہوتا ہے، جیسا اس کا طریقہ ہوگا دوستی کی وجہ سے، دوستی کی لاج رکھتے ہوئے یہ اس طریقے کو اختیار کر لے گا، ان نظریات کو اختیار کر لے گا، ان عادات کو اختیار کر لے گا۔ المرء علی دین خلیلہ، لہذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ دوست بناتے ہوئے دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیمات ہے۔ آدمی بعض دفعہ دوستی کو نبھانے کے لیے ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دوستی نبھانے کے لیے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اپنے والدین کی گستاخیاں کر لیتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، دوستی کی لاج رکھتے ہوئے اور دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ دوست بناتے ہوئے دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو اور بعد میں تم بھی یہ کہتے رہو کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ اس کو دوست بنایا، اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی، میری دنیا برباد ہوئی، میری آخرت برباد ہوئی۔ تو آج دنیا میں ہی تم غور کر لو اور دوست بناتے ہوئے سوچ لو کہ کس قسم کے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوست جو بنایا جائے تو بہترین دوست کون ہے، بہترین ہم نشین کون ہے کہ جو دوستی کا لائق ہو اس کو دوست بنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو، ایسا شخص دوست بنائے جانے کے قابل ہے، ایسا شخص ہم نشینی کے قابل ہے۔ تو ان چیزوں کو معیار بنانا چاہیے، ایسے شخص کو دوست بنائیں کہ آخرت ہماری سنور جائے، ہم خود ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ہمارے نظریات جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہو جائیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ باقی دنیاوی معاملات کہ اس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے والا ہے، ان چیزوں کو نہ دیکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور بسا اوقات یہی چیزیں جو ہیں انسان کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے محروم کرنے والی ہیں۔ اس لیے معیار وہی رکھنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کے اعمال کو دیکھ کر تمہاری آخرت جو ہے اس کی یاد تازہ ہو۔
تو ہمیں دوستی کے معیار میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ کل ان کافروں کی طرح ہم بھی حسرت کرتے ہوں گے، حسرت و ندامت سے اپنے بازو کو چباتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ کہف میں فرمایا کہ آدمی وہ شخص کہ جس کی زندگی کفر و شرک کے اندر گزری اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، جب اسے وہاں پتہ چلے گا کہ اب اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اللہ کا واضح اعلان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ایسے لوگوں کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اگر اسی کفر و شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، توبہ نہ کی اور اسی حال میں مر گئے، تو پھر ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ یہ اعلان فرمایا کہ کفر و شرک ان کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں اگر کافر اور مشرک توبہ کر لیں مرنے سے پہلے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں گے، لیکن اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے پھر ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس سے کم جو گناہ والے ہیں اللہ جن کو چاہے گا بغیر عذاب دیے معاف کر دے گا، اور جن کو چاہے گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا، کچھ وقت کے لیے جہنم کے اندر داخل کرے گا، لیکن کافر کی اور مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو قیامت کے دن یہ حالات دیکھے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تو اس وقت وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ لیکن اس تمنا کا اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دنیا میں اگر وہ اس بات کو سمجھ لیتا اور کفر و شرک کی زندگی کو اختیار نہ کرتا، توحید والی زندگی کو اختیار کرتا، تو پھر اسے یہ حسرت نہ ہوتی، یہ ندامت نہ ہوتی۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک اور جگہ 5ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حسرت کا ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن آدمی جو ہے یہ تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، دنیا میں نیک لوگوں سے دور رہا کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو دنیا کی ترقی سے محروم ہو جاؤں گا اور دنیا کی جو نعمتیں ان سے محروم ہو جاؤں گا، دنیا کی لذتوں سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے ان نیک لوگوں سے، ایمان والوں سے دور رہا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کو قیامت کے دن یہ پتہ چلے گا کہ ایمان والے اصل میں کامیاب ہو گئے اور ان کو ایسی زبردست نعمتیں ملنے والی ہیں، اللہ کی طرف سے اس قدر اعزاز و اکرام کا معاملہ ہے، تو وہ تمنا کرے گا کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور یہ زبردست اور عظیم الشان کامیابیاں میں بھی حاصل کر لیتا، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ 8 ندامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی اور لوگوں کی تمناؤں کو ذکر کیا جو کل قیامت کے دن یہ تمنائیں کریں گے، لیکن اس وقت تک مہلت کا زمانہ گزر چکا ہوگا اور ان تمناؤں کا، آرزوؤں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ابھی دنیا کی زندگی میں بات کو سمجھ لینا چاہیے، نصیحت کو حاصل کر لینا چاہیے، تاکہ اس قسم کی آرزوئیں اور حسرتیں کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں پہلی چیز جو ہے جوانی، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آدمی جوانی کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر سکتا ہے اور لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں یہ کام نہیں ہو سکتے۔ اس میں تو خود آدمی محتاج ہو جاتا ہے، پھر اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے کہ کاش میری جوانی ہوتی تو میں اللہ کی یوں عبادت کرتا، ایسے عبادت کرتا اور خدمت خلق کے کاموں میں یوں اس طرح حصے لیتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی جا سکتی ہے اور آخرت کی جو ہے خوب تیاری کی جا سکتی ہے، لیکن جب بیماریاں آ جاتی ہیں اور خطرناک قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں اور ایسی بیماریاں جن میں آدمی جو ہے وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں پھر وہ ایسے نیک کام نہیں کر سکتا اور ایسے بہترین طریقے سے آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ ایسے فرمایا کہ مالداری جو ہے اس کو غنیمت جانو، فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے رشتہ داروں پر، مسلمانوں پر، غریب محتاجوں پر خرچ کر کے آخرت کو سنوار سکتا ہے، آخرت بنا سکتا ہے،
لیکن آدمی نہیں کرتا، اور پھر یہاں تک کہ خود اس میں فخر و فاقہ آ جاتا ہے، اس وقت وہ آرزویں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس خیر کے کام میں حصہ لیتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں فلاں کی مدد کرتا، اس کے ساتھ تعاون کرتا۔ اللہ نے مالداری کا ایک زمانہ دیا تھا، لیکن اس نے اس کو غنیمت نہ جانا، تو فرمایا کہ مالداری کو فخر و فاقہ آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ایسے ہی فرمایا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، کہ اللہ نے اس وقت فرصت دے رکھی ہے، حالات سازگار ہیں اور حالات جو ہے موافق ہیں، تم اس وقت خوب نیک کام کر سکتے ہو، آخرت کی تیاری کر سکتے ہو۔ کل کو تم پہ طرح طرح کے حالات آ سکتے ہیں، پریشانی آ سکتی ہیں کہ تم ان میں ایسے مصروف ہو جاؤ گے کہ پھر تمہیں آخرت کی تیاری کا موقع نہ ملے گا، جو فرائض ہیں ان کو ہی پورا کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ تو ابھی اس فرصت کے زمانے کو، فراغت کے زمانے کو غنیمت جانو۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ صحت حیاتک قبل موتک، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، کسی کو چند سال اور کسی کو جو ہے وہ 10-20 سال، کسی کو 50-60 سال، یہ دنیا کی زندگی ہے، کسی کو پتہ نہیں کس وقت تک رہنا ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بس ہمیں تو اللہ نے کام میں لگا دیا ہے کہ جو بھی تمہیں وقت دیا گیا ہے اس میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے جو کچھ ذخیرہ کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو کر لو۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر اس وقت جو ہے تمہیں تمہارا عمل جو ہے وہ کام نہ آئے گا۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں کوئی عمل نہ ہوگا۔ اس وقت جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے، حیات ہے، اس کو غنیمت جانو۔ موت سے پہلے، موت آ گئی تو پھر اس وقت سوائے حسرت کے کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی عمل تم نہ کر سکو گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں۔ ایک بزرگ جو ہے قبرستان کے پاس سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قبر کی حالت کو منکشف کیا اور انہیں قبر کا حال جو ہے وہ معلوم ہوا۔ دیکھ کہ ایک قبر کے اندر جو ہے ایک صاحب قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف ہیں، تو انہوں نے ان سے بزبان حال مکالمہ کیا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تو عمل ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو اندر والے صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، حساب کتاب سے فارغ ہو جاتا ہے، قبر کے سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے کوئی اس کی آرزو تمنا پوچھی جاتی ہے کہ تمہیں دنیا میں کوئی عمل بہت زیادہ پسندیدہ تھا، مرغوب تھا، تو بتا دو، تمہیں اجازت دے دی جائے گی اور تم قبر میں اس عمل کے اندر مصروف رہو، اس لیے کہ قیامت آنے میں ابھی بڑا وقت ہے۔ تو مجھ سے بھی پوچھا گیا، مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے بہت زیادہ شغف تھا، بہت زیادہ محبت تھی، تو میں نے کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دے دی گئی۔ جب سے انتقال ہوا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف ہوں، اور اس میں تو مرنے کے بعد تو نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی مصروفیات ہے، بس اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ہی کی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اب تک میں نے تقریباً 70,000 قرآن کریم مکمل کر لی۔ اب باہر کھڑے ہوئے جو صاحب تھے وہ بہت ہی جو ہے تعجب کا شکار ہوئے کہ اس نے اتنی تلاوت کر لی، اتنا قرآن پڑھ لیا۔ اب اسی تعجب میں تھے کہ اندر والے نے ایک عجیب بات کہی اور کہا کہ یہ جو 70,000 قرآن کریم میں نے پڑھے ہیں یہ تم لے لو، اور باہر سے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب مجھے دے۔ اب ان کا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا، حیرت اور زیادہ بڑھ گئی کہ ایک طرف تو 70,000 قرآن کریم اور ایک طرف ایک مرتبہ سبحان اللہ، یہ تو بڑا عجیب سودا ہے، کوئی ایک قرآن بھی اس کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں، چاہے کہ یہ آدمی 70,000 قرآن کریم دے رہا ہے۔ تو پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو بتایا کہ اصل میں جہاں موجود ہوں یہاں پر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہاں کوئی آدمی عمل کرے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں نے جتنے قرآن کریم پڑھ لیے اس کا مجھے کوئی ثواب نہیں ہے، اور تم جہاں کھڑے ہوئے ہو وہ ہے دار العمل، عمل کی جگہ ہے، وہاں پر تم اگر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہو گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ تمہیں ملے گا۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ 70,000 قرآن کریم تم لے لو اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب مجھے دے دو۔ یہ واقعہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ابھی ہماری جو زندگی موجود ہے اور زندگی کے لمحات موجود ہیں، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جب ضائع کر دیں گے تو پھر کل قیامت کے دن حسرت اور ندامت ہوگی کہ ہم نے جو دنیا کے وہ اوقات ضائع کیے، فضول کاموں میں ضائع کیے، کاش کہ اس وقت میں ہم کوئی نیک عمل کر لیتے، ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ لیتے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوتا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی تھی، ایک مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ آپ مجھے کوئی عمل بتلا دیجئے، بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ تم نے اعلیٰ نسل کے 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جیسے کسی نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے تمام ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا یہ ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جیسے کسی نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے اور وہ قربانی قبول ہو گئی، مقبول قربانی کا ثواب۔ اور فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو، اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دینے والا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، تھوڑے سے وقت میں ادا ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ ان کلمات کو کہتی رہا کرو، اتنا زبردست اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ سب کہاں دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد پھر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کو جو ہے وہ اختیار دے دیا جائے، کتنا ہی وہ ذکر کر لے، کتنے ہی نیک اعمال کر لے، پھر اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اس دنیا کی زندگی کو مرنے سے پہلے پہلے غنیمت جاننا چاہیے اور اس کو قیمتی بنانا چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر خرچ کرنا چاہیے، کفر سے، شرک سے، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ایسا کر لیا تو کل قیامت کے دن کوئی حسرت نہ ہوگی، ندامت نہ ہوگی، اور اس وقت ہمیں یہ آرزویں کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، اس کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی قرآن کریم کے اندر کہ تم لوگ مرنے کے اس جہاں میں جانے کے بعد یہ آرزویں کرو گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ابھی سمجھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کے آنے سے پہلے ان کو غنیمت جانو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے جو بھی لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کو ہم قیمتی بنائیں، جو غفلت میں گزر گئے توبہ طائب ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں حسرت اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرے۔